الله وبركاته حامدا ومصليا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. قابل صد احترام علماء کرام و معزز حاضرین و خواتین ملت اسلامیہ، قرآن مجید کی مشہور سورت سورہ حج کی 18 نمبر کی آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الم ترا، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کہ وہ لوگ جو آسمانوں میں ہیں اللہ کے لیے سجدے کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں وہ بھی اللہ کے لیے سجدے کر رہے ہیں۔ یعنی ایسی مخلوقات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے سورہ حج کی 18 نمبر کی آیت کریمہ میں، کہ جو مکلفین میں سے نہیں، جن کے ذمہ عبادت نہیں، جن سے بروز حشر سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے لیے سجدے کر رہے ہیں، عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ہم لوگ جو مکلفین میں سے بڑی ساری ذمہ داریوں کی تکلیف ہمیں دی گئی ہے، ہماری صورتحال بالکل الگ ہے۔ سوالات کیے جائیں گے شباب کے بارے میں، عمر کے بارے میں، علم کے بارے میں، مال کے بارے میں، متعدد سوالات ہوں گے، اور ہم غفلت اور سرشاری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آسمان میں جو لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے لیے سجدے کر رہے ہیں، اور زمین میں جو ہیں وہ بھی اللہ کے لیے سجدے کر رہے ہیں۔ اب آسمان میں کون ہے؟ ملائکہ، نفوس قدسیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب بندے فرشتے ہیں آسمانوں میں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا، آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آتی ہے، اننی اسمع ما لا تسمعون وارى ما لا ترون، میں چشم نبوت سے وہ دیکھ رہا ہوں جو چیزیں تمہیں دکھائی نہیں دے رہی، میں ان کانوں سے وہ سن رہا ہوں جنہیں سننے پر تم قدرت و طاقت نہیں رکھتے ہو۔ مجھے سنائی دے رہا ہے کہ آسمان چرچراہٹ کی آواز نکال رہا ہے، چر چر کر رہا ہے، وحق لها ان تعد، اور آسمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چر چر کی آواز نکالے۔ ایک چارپائی ہو کمزور قسم کی اور ایک لہیم شہیم آدمی اس پر بیٹھتا ہے، چارپائی سے خاص قسم کی آواز آتی ہے، اس کی کمزوری کی بنیاد پر، اس کے ضعف کی وجہ سے آسمان چر چر کی آواز نکالتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آسمان کو حق ہے کہ وہ یہ آواز نکالے، کیوں؟ ما فیہا موضع اربع اصابع، آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے، الا وفیہا ملک واضع جبہتہ ساجدا للہ عز وجل، کہ جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ موجود نہ ہو، اللہ کے لیے سجدے نہ کر رہا ہو، اپنی پیشانی کو خم نہ کیے ہو، 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ آسمان میں نہیں۔ اتنی کثیر تعداد میں فرشتے اللہ کے لیے سجدے میں لگے ہوئے ہیں، وہ مصروف ہیں سجدے میں، اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا، آپ کو پتہ نہیں، معلوم نہیں، علم نہیں کہ جو لوگ آسمانوں میں ہیں وہ بھی اللہ کے لیے سجدے کر رہے ہیں، اور جو زمین میں ہیں وہ بھی اللہ کے لیے سجدے کر رہے ہیں۔ بہت سارے حیوانات، انسانوں کو پھاڑ کھانے والے جاندار، ایک دوسرے پر حملہ کرنے والے، شعور سے عاری اور معطل ہیں،
وہ بھی اللہ کے لیے اپنے مخصوص انداز میں سجدے کر رہے ہیں۔ کچھ انسان ہیں جو اللہ والے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ بھی سجدے کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والشمس والقمر والنجوم والجبال، سورج، چاند، ستارے، یہ تین چیزوں کا ذکر اللہ نے بطور خاص اس لیے کیا، مفسرین نے کہا ان کی پوجا بہت ہوتی ہے، لوگ دودھ چڑھاتے ہیں، ان کو خالق مانتے ہیں، ان کے اندر تاثیر کے قائل ہیں بہت سارے لوگ، ان کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ یہ سورج جو بڑا ہیبت ناک دکھتا ہے، پوری دنیا کو توانائی اور روشنی دیتا ہے، ضیاء بانٹتا ہے، یہ سورج بھی اللہ کے لیے جھکتا ہے، یہ چاند بھی اللہ کے لیے جھکتا، ستارے بھی اللہ کے لیے جھکتے، یہ سب اللہ کے لیے سجدے کر رہے ہیں۔ یہ عقل سے عاری ہیں، روح و جان سے خالی ہیں، اور ہم دماغ والے ہیں، شعور والے ہیں، جان والے اور روح والے ہیں، اس کے باوجود غفلت کا یہ عالم کہ رمضان کے بعد چٹائیاں سمیٹ دی جاتی ہیں۔ دیکھیے آپ ایسی مسجدوں کو ہم نے دیکھا ہے، ایک ایک صف میں 64-70 لوگ رہتے ہیں، نمازوں میں 7-7 10-10 صفیں لگتی ہیں، لیکن دیکھو آپ 1.5 صف ابھی رمضان کے بعد مصلیوں کی تعداد ہے، اور فجر کی نماز میں تو 1 صف نہیں، بڑے بڑے ترے باز تقوی اور طہارت کی بات کرنے والے بستروں پر پڑے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، فجر آئے ان کو کوئی غم نہیں کہ عصر کی نماز کا ہے، قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ عبادتوں کے لیے ہمیں صرف رمضان میں مکلف کیا گیا ہے، رمضان کے علاوہ بس عیش کرو۔ اور بعض لوگوں کے حالات کو پرکھ کر کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان میں پہلی صفوں میں وہ تھے، میں نے خود دیکھا، تسبیح میں ہیں، تحلیل میں مگن ہیں، ہر نماز کے بعد قرآن کی وہ تلاوت میں مصروف ہیں، لیکن رمضان میں اتنی محنتیں کی کہ رمضان کے گزرنے کے بعد اب 11 مہینہ ریسٹ پر ہے، ماشاءاللہ آرام کر رہے ہیں، اب پھر جو ہے رمضان سے پہلے پھر جاگیں گے، وہ پھر آئیں گے مسجد میں اور پہلی صف میں ہوں گے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلم محلوں میں نوجوان، بڑے بوڑھے بزرگ، اذان ہوتی ہے مسجد کی طرف آنے کے بجائے وہ ہوٹلوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹپریوں پر ہوتے ہیں، نکڑوں پر ہوتے ہیں، چوراہوں پر ہوتے ہیں۔ یہ صورت ہے، اور گاؤں میں تو اور برا حال ہے، وہاں صرف ایک دوسرے کی ٹانگ کھچائی، اس کے علاوہ کام ہی نہیں۔ ایک فون یہاں آتا ہے بیٹے کے پاس، فرما بردار ماشاءاللہ بیٹا مسجد سے جڑا ہوا، بس ایک 7-10-20 ہزار بھیج دیتا ہے، کھاؤ پیو آرام کرو، ہوٹل پہ جا کے غیبت کرو، یہ کام رہ گیا۔ دیکھو ذرا اتنی صورت حال خراب ہے گاؤں کی کہ شہر میں تو بہت کچھ غنیمت ہے، آپ کے گھر میں کیا پک رہا ہے وہ بڈھے کو پتا ہے جو بیٹھا ہوا، کس کی بچی کا مسئلہ کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہے، یہ اس بزرگ کو معلوم ہے۔ یہ صورتحال گاؤں کی، یہاں کی بھی صورتحال کچھ بہت مختلف نہیں۔ دین کی طرف آؤ، رمضانی نہ بنو، ربانی بنو۔ سورج، چاند، ستارے، ان سے پوچھا نہیں جائے گا تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہاری رہبری کے لیے کس کو بھیجا گیا تھا، اپنے اوقات کو تم نے کہاں لگایا، ہم سے سوال ہوگا، اور ہم غفلت میں ہیں، اور یہ مخلوقات اللہ کی عبادت میں لگے ہوئی ہیں۔ والجبال، یہ ہیبت ناک پہاڑ، دیو ہیکل پہاڑ، یہ بھی اللہ کے لیے اپنے مخصوص انداز میں سجدے کر رہے ہیں، سجدے میں لگے۔ والشجر والدواب وکثیر من الناس، درخت بھی اللہ کے لیے، چھوٹے بڑے تمام درخت اپنے اپنے انداز میں اللہ کے لیے سجدے کر رہے ہیں۔ چوپائے بھی، وہ معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم، ہر طرح کے چوپائے، یہ سب اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح میں ہیں، تحلیل میں ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ،
اور بعض انسانوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت سے سرفراز کیا ہے. اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ بھی اللہ کے لیے سجدے کر رہے ہیں. یہ آیت شریفہ پیش کر کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سارے کے سارے لوگ مکلف ہیں، جاندار بھی ہیں اور عقل و خرد والے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری رہبری کے لیے کتاب عظیم کو ہمارے درمیان رکھا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم رہبر کا انتخاب فرمایا ہے، قیامت کی دیواروں تک جن کی رسالت باقی رہنے والی ہے. اور ہم لوگ اس قدر گڑبڑی اور خلفشار کے شکار ہیں کہ الامان والحفیظ عبادت چند دنوں کے لیے ہو، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. رمضان کے بعد کی جو صورتحال ہے ہماری آپ کی، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. کتنے ایسے لوگ تھے کسی نہ کسی حد تک جن کے یہاں تبدیلی آئی تھی، دین سے جڑ گئے تھے، وہ فیاضی اور سخاوت کے دریا بہا رہے تھے، وہ مسکینوں کو دے رہے تھے، غریبوں کو دے رہے تھے، اور مدرسے کے لیے جو چندہ کرنے آتے ہیں ان کو دے رہے تھے. وہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد کہاں چلے گئے کچھ پتہ نہیں. یعنی جمعہ کے دن بھی لوگوں کی تعداد نہیں ہوتی ہے جو رمضان میں ہوتی تھی. یہ صورتحال. اور ایک بڑے عالم دین کی تقریر میں نے سنی، باہر رہتے ہیں سعودی عرب کے اندر، مبلغ ہیں. کہا ایک یہودی نے ایک مسلمان سے کہا تھا کیا تڑپ رہے ہو بیت المقدس کے لیے؟ اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے آپ کو صحیح کرو. تمہاری جو تعداد جمعہ کے اندر مسجدوں میں ہوتی ہے، وہ تعداد اگر صلاۃ فجر کے وقت مسجد میں آ جائے، بیت المقدس کی چابی تمہارے ہاتھوں میں ہوگی. کوئی گریز نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مائی کا لال تمہارے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت و جرات نہیں کرے گا. مسلمان بن کر کے تو دکھاؤ. ہم مسلمان نہیں ہیں، رونا روتے ہیں فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، اور وہی یہاں آ جائیں تو کچے چبا جائیں. بھائیوں کے حقوق ادا نہ کرنے والے آنسو بہا رہے، بہنوں کے حقوق کو غصب کرنے والے بلک بلک کر کے گھڑیالے آنسو بہاتے ہیں، ماں باپ کی ناقدری کرنے والے روتے ہیں، بلبلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، افسوس ہونا چاہیے. لیکن پاس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے؟ پڑوسیوں کو کس قدر اذیتیں ہم دے رہے ہیں، کتنی تکلیفیں دے رہے ہیں. رمضان بھر تو ہم غیبت سے اپنے آپ کو بچا لیے، جھوٹ نہیں بولتے تھے. سخت پیاس ہے، سخت بھوک لگی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تنے تنہا گھر میں موجود ہیں، فریجر میں کھانے کے سامان رکھے ہوئے ہیں، پھل فروٹ ہے، ٹھنڈا پانی ہے، لیکن ڈرتے تھے نہیں روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ دیکھ رہا ہے. یہ سب سے رکنا ہے ہمیں. حلال چیزوں تک سے ہم رک گئے رمضان کے مہینے میں. کھانا حلال، بیوی حلال، پینا حلال، لیکن نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. کس قدر ہمارا احساس بلند تھا، ایمان میں کس قدر رمضان کے مہینے میں تازگی پیدا ہو گئی تھی. کتنے بلند ایمان والے ہو گئے تھے ہم کہ تنہائی میں ہونے کے بعد کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ تک نہ لگاتے تھے. افطار سے کچھ پہلے بھی انواع و اقسام کے کھانے پینے کی اشیاء سامنے موجود ہیں، لیکن 1 منٹ ابھی باقی ہے، رکے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کھا رہے، کچھ نہیں پی رہے. للچائی اور حریصانہ نگاہوں سے کھانے پینے کی چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا. لیکن جیسے رمضان ختم ہوا، وہ نوجوان جو عصر کی نماز پڑھ کے آپ کی مسجد میں گھومتا تھا، کھانے کی کون سی نئی چیز مل جائے لا کے ابا اماں کو کھلا دیں، گھر میں لے کے آ جائیں، بچے خوش ہو جائیں، 1 گھنٹہ وہ سرگرم رہتا تھا. آج وہی نوجوان مغرب کی نماز میں نہیں ہوتا ہے، عصر کی نماز میں نہیں ہوتا. 4 بجے رات میں اٹھ کر کے جو سحری کھاتا تھا، آج 5 بجے 5:15 کی نماز فجر ادا کرنے کے لیے نہیں اپنے آپ کو تیار کر پاتا ہے. کہاں ہے تقویٰ؟ کہاں ہے پرہیزگاری؟ اگر حقیقت میں یہ پرہیزگاری آئی ہوتی ہمارے اندر تو رمضان میں جیسے غیبت سے بچ رہے تھے اب بھی بچتے. رمضان میں جیسے نمازوں کے پابند تھے، عبادتوں کے
रसिया और आदी हो गए थे, अब भी वही अमल होता। लेकिन इसके बरअक्स सवा घंटा मस्जिदों में खुद को खड़ा करने वाला नौजवान इशा की नमाज के लिए 15 मिनट का वक्त नहीं दे पा रहा है। कहां है तकवा, कहां है परहेजगारी? रोजा आया ही था तकवा के आला मदारिज और दर्जात पर हमें और आपको फाइज कराने के लिए कि कुछ भी हो जाए अल्लाह नाराज ना हो, कायनात के सारे लोग नाराज हो जाएं, रब्बुल आलमीन के मर्जी के खिलाफ कोई अमल ना हो। कैसे मुसलमान है? अगर फराइज की पाबंदी हमारी जिंदगी में नहीं है तो फिर क्या है? और प्यारे नबी ने कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, मन आदली वलियन फकद आज़मतुहु बिल हरबी, मेरे वली और मेरे दोस्त से जो दुश्मनी रखे, इनाद रखे, बुग़्ज़ रखे, मेरा उससे ऐलाने जंग है। अल्लाह का जो दोस्त हो जाए, जो करीबी हो जाए, जो अल्लाह का महबूबे नजर हो जाए, उससे दुश्मनी रखना, अपने दिल में बदजनी को परवान चढ़ाना, ये अल्लाह की नाराजगी का बहुत बड़ा सबब है। और क्या कहा था प्यारे नबी ने? अल्लाह ताला ये फरमाते हैं और ये भी कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब इलैया मिम्मा फ़्तरज़्तु अलैहि, मेरा बंदा जिन जिन नेक आमाल को करके मेरा कुर्ब चाहता है उनमें सबसे महबूब मेरे नजदीक फराइज हैं। फराइज की पाबंदी है, फर्ज रोजा रखना है, फर्ज नमाजें पढ़ना है, फर्ज ज़कात देना है, ये सबसे आला दर्जे की इबादतें हैं। अल्लाह का कुर्ब चाहने के लिए बहुत सारे अमाल हैं, लेकिन उनमें सबसे आला दर्जे के जो अमाल हैं वो फराइज हैं। एक आदमी कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ता, क्या हुआ? नमाज पढ़ने का क्या फायदा है? वो लोग नमाज पढ़ते हैं, बेईमानी करते हैं। आप कह दीजिए कायनात में तुझसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। जो अल्लाह का वफादार नहीं हो सकता है, ना वो अपने माँ बाप का वफादार हो सकता है, जिनके यहाँ वो काम कर रहा है ना उनका वफादार हो सकता है, ना वो रसूल का वफादार हो सकता है। वफादारी की तवक्को ऐसे बेईमानों से रखना ये दुरुस्त नहीं। इसीलिए अजिल्ला उलमा, किबार उलमा के फतावे हैं, बात आ गई है तो सुने। उनके फतावे कि जो लोग फराइज तक की पाबंदी नहीं करते, नमाजों में जिनकी हाजिरी यकीनी नहीं है, ऐसे लोगों को अपनी दुकानों में जगह न दिया जाए, ऐसे लोगों को अपने घरों को किराए पर न दिया जाए, ऐसे लोगों से कुर्बतें न बढ़ाई जाएं, क्योंकि वो लोग जो फराइज तक की पाबंदी नहीं करते हैं, आप अगर उनसे ये तवक्को रखते हो कि ये हमारी दुकान में रहेंगे, ये हमारे कारखाने में रहेंगे, हमारे लिए ये बरकत का सबब बनेंगे, तो ये बरकत का सबब नहीं बन सकते। जब ये अल्लाह के नहीं हुए तो ये हमारे और आपके क्या होंगे? जिसकी नेमतों से मुस्तफीद होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों जिसके एहसानात हैं, जब ये उसके वफादार नहीं है तो 10,000 20,000 तनख्वाह दे करके आप वफादारी की तवक्को ऐसे बेईमानों से रखते हो। यहां तक के बार उलमा का फतवा है, अपनी बच्चियों को ऐसे लोगों के हवाले मत करो, शादी में अपनी बच्चियों को मत दो उन्हें, वो अरबपति हो खरबपति हो, ये बेईमान किस्म के लोग हैं, ये अल्लाह के वफादार नहीं हैं। आपकी बच्चियों के लिए भलाई के काम ये नहीं कर सकते, ना ये कामयाब शौहर बन सकते हैं, ना ये कामयाब बाप का मकाम हासिल कर सकते हैं। किबार उलमा का फतवा है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? हदीस कुदसी है, सही है, बुखारी की रिवायत, कि जिन अच्छे आमाल से मेरा कुर्ब लोग चाहते हैं उनमें आला दर्जे का जो अमल है वो फरीजा है, फराइज की पाबंदी के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं रह सकता है, याद रखो। और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा, मन तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन, वो आदमी जो मेरा कुर्ब चाहता है। और एक रिवायत के मुताबिक ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बा, मेरा बंदा नवाफिल की अदायगी करता है, नफली रोजे रखता है, शव्वाल के 6 रोजे, जुमारात का रोजा, सोमवार का रोजा, आशूरा के रोजे,
میرا بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اس کے ذریعہ میرا قرب چاہتا ہے، حتی احبہ، میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، میرا محبوب نظر بن جاتا ہے وہ۔ یہ اللہ فرماتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض کی پابندی پہلے نمبر پر، نوافل کا اہتمام دوسرے نمبر پر۔ جب آدمی فرض بھی پڑھنے لگے، نفل کی ادائیگی بھی کرتا رہے، یہ سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ، یہ سب نفل ہے، یاد رکھو اس کو۔ فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، نفل کا معنی ہی ہوتا ہے زائد۔ فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں یہ سب نفل ہے، ایکسٹرا ہے، زائد ہے۔ اور مسلسل چھوڑنے والا، کئی ایک علماء کے فتاوے ہیں کہ وہ گنہگار ہو جاتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے، اس لیے چھوڑنے پر جرات نہیں دکھانا چاہیے۔ کبھی ہو گیا، ٹائم نہیں ہے، نہیں پڑھے، فرض کی پابندی کر کے نکل گئے کسی غرض اور کسی وجہ سے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعہ جب میرا قرب چاہتا ہے تو میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، میرا وہ منظور نظر ہو جاتا ہے، چاہنے لگتا ہوں۔ اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میرا ولی اور دوست ہو جاتا ہے، تو کنت سمعہ الذی یسمع بی، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے چل کر کے جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ بہت اہم حدیث ہے یہ، حدیث قدسی ہے یہ۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، یعنی آنکھوں سے غلط چیز دیکھنے کی توفیق نہیں دیتا ہوں، آنکھوں پر پہرے لگا دیتا ہوں، کانوں پر پہرے لگا دیتا ہوں، ہاتھوں پر پہرے لگا دیتا ہوں، قدموں سے چل کر کے ایسی جگہوں کی طرف نہیں جاتا ہے، قصد نہیں کرتا ہے جہاں عریانیت ہو، بے حیائی ہو، رب کی مرضی کے خلاف اعمال انجام دیے جا رہے ہوں۔ ہر عضو پر اللہ کا پہرا بچھ جاتا ہے اور اللہ کی سیفٹی میں رہتا ہے، وہ رحمان کی نگرانی میں رہتا ہے وہ۔ یہ مطلب ہے ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر ہو جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں۔ اور سنیں، میرا بندہ جب کچھ مانگتا ہے، یہ کب ہوگا؟ صرف رمضان میں نماز پڑھنے سے، صرف رمضان میں، رمضان کے علاوہ میں، یاد رکھو رمضان کے علاوہ میں بھی جب تک زندہ ہیں، یہ سانسیں سلامت ہیں، تب تک اللہ کی مرضی کے اعمال ہمیں انجام دینی ہی دینی ہے۔ اور اگر نہیں تو پھر آپ اللہ کے ولی نہیں، شیطان کے دوست ہو، شیطان کے ولی ہو آپ۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے کہا، اللہ کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگے میں ضرور اسے عطا کر دوں گا۔ کب؟ جب فرائض کی پابندی ہو، نوافل کا اہتمام ہو۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سنت موقدہ جو چلاتے ہیں مولانا لوگ، ان کے علاوہ کبھی دو چار نفل پڑھے ہو زندگی میں؟ سوچو آپ، ہم بھی سوچیں، حافظ جی بھی سوچیں، امام صاحب بھی سوچیں، مولانا بھی سوچیں، اور آپ بھی سوچو، کبھی کیا ہے ایسا؟ شوال کے روزے کبھی رکھے ہیں آپ؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ، یاد رکھو اس کو۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ جب میرا ولی ہو جاتا ہے، اس سے جب میں پیار کرنے لگتا ہوں تو پھر ہر طرح کی سیفٹی میں اس کو رکھتا ہوں، محفوظ رکھتا ہوں، برائیوں کے قریب نہیں جانے دیتا ہوں۔ پھر وہ اگر مانگتا ہے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ اور وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، دشمن سے ڈر ہے، شیطان شر میں اس کو مبتلا کر دے گا، اس کا خطرہ ہے، پناہ مانگتا ہے، اے اللہ بچا کے رکھ شیطانوں سے، اے اللہ بچا کے رکھ ان دجالوں سے، ان فریبیوں سے۔ سماج میں، معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو تکلیف دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں اللہ کے ولی کو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ شر سے، دشمنوں کے شر سے، شیاطین کے شر سے پناہ مانگتا ہے، میں اس کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہوں، بال بیکا نہیں ہونے دیتا ہے اللہ۔ اور جو بہت اہم مسئلہ ہے اس پر توجہ دیں آپ، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، مجھے جو بھی کام کرنے ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے
اس میں کبھی مجھے تردد نہیں ہوتا ہے. اللہ کو کسی سے اجازت نہیں لینی ہے, اللہ کو کسی کا خوف نہیں رکھنا ہے, وہ خود مختار ہے, کسی کے حکم کا امر کا وہ محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے جن کاموں کو انجام دینا ہے, جو کام میں کرتا ہوں, ان کاموں میں سے کسی بھی کام کے کرنے میں مجھے کبھی جھجک نہیں, تأمل نہیں. صرف ایک کام میں مجھے جھجک ہوتی ہے, کیا ہے؟ جب میں اپنے بندے کی روح قبض کرنے کا آدیش دیتا ہوں, حکم دیتا ہوں, تو اچھا نہیں لگتا, تردد ہوتا ہے, جھجک ہوتی ہے. کیوں؟ یکرہ الموت, جسمانی تکلیفوں کی وجہ سے وہ موت کو پسند نہیں کرتا ہے, کیونکہ روح قبض ہونے کے وقت بندے کو تکلیفیں ہوتی ہیں. جو جس قدر اللہ کا محبوب ہوتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ دکھ پہنچایا جاتا ہے. ایسے مرحلے میں انبیاء کو تو اور زیادہ تکلیفیں دی گئیں. قبض روح کے وقت جسمانی اور بدنی جو تکلیف ہوتی ہے روح کے قبض ہونے کے وقت, اس کی وجہ سے وہ موت کو لائق نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا ہے. کبھی کوئی جل کے مر جاتا ہے, کبھی حادثے کا شکار ہو کے مر جاتا ہے, اور مختلف طریقے سے, چاہے جتنی آسانی کے ساتھ موت ہو, تکلیف ہوتی ہے اس کو. بندے کی تکلیف وہ مجبور کرتی ہے کہ وہ موت کو یکرہ ہو, ناپسند کرے. اس کی اسی ناپسندیدگی کے وقت میرے یہاں جھجک ہوتی ہے کہ میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے کیسے حکم دوں. اس کو تکلیف ہوگی, یہ پریشان ہوگا, لیکن چونکہ مجھے دنیا میں کسی کو ہمیشہ ہمیش کے لیے رکھنا نہیں ہے, آخر حکم دینا ہی پڑتا ہے. اب آپ سوچو, اللہ اتنا چاہنے لگتا ہے, اتنا چاہنے لگتا ہے کہ مالک الملک ہے, کائنات کا حاکم ہے, کسی سے پوچھنا نہیں, کسی سے اذن مانگنا نہیں, اس کو بھی جھجک ہوتی ہے کہ اپنے بندے کی روح قبض کرنے کا آدیش اور آرڈر میں دوں. اس کو تکلیف ہوگی, یہ پریشان ہوگا, جسمانی اور بدنی تکالیف اور شدائد کا شکار ہوگا. یہ اس پر اللہ کو تردد ہوتا ہے. صحیح بخاری کی لمبی حدیث. عبادتوں کو انجام دیجیے آپ, یہ موت کب آ جائے. فرشتہ اتنا قوی اور سخت ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ روح قبض کر لوں گا بیوی بیوہ ہو جائے گی, روح قبض کر لوں گا بچے یتیم ہو جائیں گے, روح قبض کر لوں گا 5 بچیاں شادی کے قریب ہو گئی ہیں, شادی کون کرے گا, نکاح کا اہتمام کون کرائے گا, رشتہ کون تلاش کرے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, ایسے پورا کا پورا خاندان زمین میں چلا گیا. 1-2 بچے بچے ہوئے ہیں, بس دودھ پلانے والی ماں نہیں ہے, سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا باپ اس دنیا میں نہیں ہے, وہ شیرخوار بچہ ہے, تنہا پڑا ہوا ہے, ملبے کے نیچے دبے ہوئے. ایسے کتنے بچے ملے آپ کے فلسطین میں, ذرا دیکھو آپ, کوئی نہیں ہے, کوئی فیوچر نہیں ہے, کوئی مستقبل نہیں ہے. ان سے ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے, اللہ کی نعمتوں کو کیوں ہم فراموش کر رہے ہیں, کیوں مسجدوں سے دوری ہے, کیوں بغاوت ہے, کیوں سرکشی ہے. پیارے نبی کی یہ حدیث ہمارے پیش نظر نہیں ہے کہ روح قبض ہونے سے کچھ پہلے جب آپ کو تھوڑا افاقہ ہوا, بے ہوشی سے آپ تھوڑا باہر آئے, تو پیارے نبی نے کہا تھا مجھے ٹیکا کر کے مسجد نبوی میں لے چلو. اور صحابہ ٹیکا کر کے مسجد کے اندر لے کے جاتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, نبی کے بدن سے نکلنے والی خوشبو کو صحابہ نے محسوس کیا, ایسا لگتا ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے, نماز توڑ دیں گے. اتنا نازک اور حساس موقع ہے کہ کئی روز تک بستر پر پڑے رہنے کے بعد آج نبیوں کے سردار کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں, مجھے مسجد میں لے چلو. طبیعت میں خفت محسوس کر رہا ہوں, بدن تھوڑا ہلکا لگ رہا ہے, جبکہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ متعدد بار بے ہوش ہوئے ہیں. اور جب مسجد میں ٹیکا کر کے لے کے جایا جا رہا تھا تو وَرِجْلَهُ تَخُطَّانِ مِنَ الْوَجْعِ, تکلیف بدن میں اتنی شدید تھی, کمزوری کا اس قدر احساس تھا کہ آپ کے پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے.
یعنی پیر دبا کے قاعدے سے پیارے حبیب زمین پر رکھیں، اس کی بھی طاقت نہیں تھی. ایسے نازک، اسی کے چند دنوں کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. ایسے نازک موقع پر نماز معاف نہیں ہے، مسجد میں آ رہے ہیں. آج تھوڑا سر میں درد ہو گیا، بچہ آ رہا، ابو چلو نماز پڑھنے مسجد جاؤ بیٹا، بیمار ہوں. تھوڑا بخار کے آ گیا، فجر کو بھی چھوڑ دیا، عصر کو بھی چھوڑ دیا، بستر پر پڑا ہوا ہے. یہ کیسی مسلمانی، یہ کیسی پرہیزگاری ہے؟ کیا ملا ہے رمضان سے ہمیں؟ اگر رمضان میں تقوی کی صفت سے اللہ نے ہم کو متصف کیا ہے، یاد رکھو، تو رمضان کے بعد اس کے اثرات ہمارے چہرے پر دیکھنے کو ملتے ہیں، ہمارے اخلاق و کردار سے. رمضان میں جیسے نیک تھے، شریف النفسی کی زندگی گزار رہے تھے، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہماری دینداری پر فرق نہیں آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے تھا. بلکہ آپ دیکھیں کہ رمضان آتا ہے لوگوں کو پرہیزگار بنانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے. اگر تقوی کی صفت سے ہم اور آپ رمضان میں متصف ہوئے، رمضان سے پہلے سودی کاروبار کرتے تھے، تو تقوی چاہتا ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد سودی کاروبار سے اپنے آپ کو الگ کر لو. یہ تقوی چاہتا ہے کہ آپ پہلے جھوٹ بولتے تھے، رمضان گزر گیا ہے، آپ کو پوتر بنا کر، کلین بنا کر، صاف بنا کر جھوٹ سے توبہ کر لو. آپ لون پر گاڑیاں لیتے تھے، آپ رمضان آیا، عبادتوں کا اہتمام کیا، آپ نے شب بیداری کی، آپ نے اللہ سے استغفار کیا، معافیاں مانگی. اگر تقوی کی صفت سے آپ متصف ہوئے حقیقت میں، تو لون سے آپ کو علیحدہ ہو جانا چاہیے. آپ ایک سائیکل سے چلنا گوارا کر لو گے، لیکن لون کی گاڑیاں لینا جلدی گوارا آپ نہیں کرو گے. لیکن کہاں ایسا ہے؟ انقلاب آنا چاہیے تھا، تبدیلیاں آنی چاہیے تھی. رمضان کا مہینہ گزر گیا، انسان اپنے آپ کو مہذب پاتا، دیکھنے میں لگتا کہ یہ اسلام کے سچے شیدائی چل رہے ہیں، یہ متقی لوگ ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں. ابھی ایک جگہ شادی سے آیا، پتا چلا شادی ہال کا کرایہ 7 لاکھ روپے. کتنا؟ 7 لاکھ. یہ قریب میں واپی شریف ہے، جانتے ہو، 7 لاکھ شادی ہال کا کرایہ. وہ آدمی جس کے ہاں شادی ہے، جس کی بچی کی، وہ خود بتا رہا. کہاں ہے پرہیزگاری؟ کہاں ہے تقوی؟ یہ فضول خرچیاں کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، بڑے بڑے ترے باز، دین کی بات کرنے والے، شریعت کی بات کرنے والے. شادیوں میں انہیں دیکھ لو، یہ کتنے متقی، یہ کتنے پرہیزگار. بعض لوگ تو بولتے ہیں یہ سدھارتھ نگر بستی والے سب سے زیادہ انحراف شادیوں میں ان کے ہاں ہے، خرابیاں ان کے ہاں ہے. کھوکھا آتا کہتے ہیں ہمارے یہاں. اب کھوکھا خرچ کہاں ہو، لاکھوں روپے جائے کہاں، کھجلی ہوتی ہے. یہاں وہاں لگاتا ہے آدمی، اور اپنے معیار کو بلند کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتا. کہاں ہے پرہیزگاری؟ یہ پرہیزگاری، یہ ہے دینداری. ابھی رمضان کے بعد کا مرحلہ چل رہا ہے، اور اس میں یہ صورتحال. 6000 7000 دعوتوں پر بلائے گئے، ڈر ہے کہیں کھانا گھٹ نہ جائے. ایک بڑی اونچی کانفرنس ہو سکتی ہے، اتنی جگہ وہاں ہال میں. اب یہ صورتحال. تو رمضان کا مہینہ متقی بنانے کے لیے آتا ہے، پرہیزگار بنانے کے لیے آتا ہے، دیندار بنانے کے لیے آتا ہے. جو روش ہماری رمضان سے پہلے تھی، اسی روش پر اگر قائم ہیں، تو اس کا مطلب رمضان نے ہمیں کچھ فائدہ نہیں دیا. رمضان کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. رمضان کے بعد ہمارے یہاں پریورتن اور تبدیلیوں کا ایک تسلسل دیکھنے کو ملنا چاہیے. وہ ساری چیزیں نہیں، اللہ ماشاء اللہ بہت سارے لوگ ہیں. اس لیے میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں جو بہت متحرک ہیں، فعال ہیں، پہنچو. جو لوگ رمضان میں آپ کے یہاں مسجدوں میں آتے تھے، جو آپ کے شناسہ ہیں، جنہیں آپ جانتے تھے، پہنچو ان کی دکانوں پر، پہنچو ان کے گھروں پر، پیار سے محبت سے سمجھاؤ. وہ لوگ اس طرح کے اجتماعات میں بھی نہیں آتے ہیں، کیونکہ وہ جمعہ کے دن پاک ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جمعہ پڑھ کر کے فوراً ناپاک ہو جاتے ہیں. ان کے
पीरियड का वक्त शुरू हो जाता है, इसलिए वो प्रोग्रामों को भी अटेंड नहीं करते। ऐसे लोगों के घरों पर जाने की जरूरत है, उनसे इनफिरादी और इज्तिमाई मुलाकात की जरूरत है, उन्हें समझाने की जरूरत है, क्योंकि अभी वो जुड़े थे, ज्यादा अय्याम नहीं बीते हैं, अभी पलटा के फिर से ला सकते हो, अभी रब्बानी उन्हें बना सकते हो, दीन पर उनको कायम कर सकते हो, मगर इसके लिए जोहद मुसलसल की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुम मिनस साजिदीन, अपने रब की पाकी बयान कीजिए। प्यारे पैगंबर, सजदे करने वालों में से हो जाओ, आप सजदे करो, पाकी बयान करो। वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीनो, अपने रब की इबादत करो। इबादत कब तक करनी है? यहां तक कि यकीन आ जाए, यहां तक कि मौत आ जाए। जब तक मर नहीं जाते, इबादत से रुस्तगारी नहीं है, छुटकारा नहीं है। मोमिन को छुट्टी नहीं मिलने वाली है नमाज से, मोमिन को छुट्टी नहीं मिलने वाली है हुस्न अखलाक से, मोमिन को छुट्टी नहीं मिलने वाली है अच्छे आमाल से। मोमिन को आजाद इस कदर नहीं छोड़ा गया है कि वो झूठ बोले, वो गीबत करे, वो सीने में बुग़्ज़ रखे, नफरत रखे, इनाद रखे। मिल जाओ, आपसी मोहब्बतों को फरोग दो, दुश्मनियों को भूल जाओ। ये रमजान का पैगाम, कोशिश है आपकी भी, जो मकसद आपका है वही मकसद हमारा है, जो मकसद उनका है वही मकसद उनके मुखालिफ का है। फिर हम क्यों आपस में दस्त गरीबा है, क्यों आपस में एक दूसरे के मुखालिफ बने हुए हैं? एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है, मोहब्बत से मिलजुल करके काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये सारी चीजें रमजान से मिलती हैं, ये सबक रमजान से मिलता है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा, अल्लाह ताला जब अपने बंदे के साथ खैर का इरादा करता है, इस्तामलहु, तो उसको अमल में लगा देता है, काम में लगा देता है। साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल कैफ यस्तामिलुहु, ये काम पर अल्लाह ताला लगा देता है, इसका माना क्या है? प्यारे नबी ने कहा, युवफ़्फ़िक़ुहु बिल अमल सालिह और बिअमल सालिह, अल्लाह ताला उसे सालेह और नेक काम की तौफीक देता है। जब अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करने लग जाता है, जब अल्लाह ताला आपको चाहने लग जाए, तो अल्लाह तौफीक देता है कि आप अच्छे काम करो। यह है काम में लगाने का माना, यह है काम पर लग जाने का माना मेरे भाइयों। इसलिए आप दीन पर रहो। और प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्ना अहब्बल आमाली अदवमुहा, सबसे महबूब और पसंदीदा नेक अमल अल्लाह के नजदीक वो है कि जो दायमी हो, बराबर किया जाए। मैंने रमजान में देखा, जोहर की नमाज के बाद भी कुछ लोग कुरान लेकर के बैठे हैं, माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। असर के बाद भी एक सफ़ा दो सफ़ा पढ़ लिए। एक दो लोग तो ऐसे थे जो कहे कई कुरान ख़त्म कर दिया है, और जैसे रमज़ान गुजरा है अब तक एक पारा भी मुकम्मल नहीं हुआ है। कम करो, कम पढ़ो, लेकिन बराबर करो, आप मुसलसल करो। आप अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुताल्लिक़ आता है, वही अत्तामल, वो जब अमल करती थी लज़िमत, तो लाजिम पकड़ लेती थी। मुसलसल अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा नेक आमाल को अंजाम देती थी। सही है मुस्लिम की रिवायत। और नबी के बारे में आता है, अन्ना नबी इदा कान आमिला अमलन अथबतहु, अल्लाह के रसूल जब कोई नेक अमल करते थे, अथबतहु, उसको साबित रखते थे, बरकरार रखते थे, मुकम्मल तौर से अंजाम देते थे, बराबर कंटिन्यूअस उसको करते थे। ये नबी के बारे में सही है मुस्लिम की रिवायत। और एक वईदा नामा अनिस सलाह और मरीजा, अल्लाह के रसूल अगर कभी रात में सो गए, फजर के वक्त जागे, तहज्जुद के वक्त नहीं उठ पाते, या कभी बीमार हो जाते, बीमारी शदीद होती, तो दिन में सल्ला फिन नहारी सिनतई अशरत रका, तो अल्लाह के नबी दिन में तहज्जुद पढ़ते थे। याद रखो इसको। और दिन में जब तहज्जुद पढ़ेंगे तो वित्र की नमाज को जुफ्त करके पढ़ेंगे, 3 वित्र के बजाय 4। इसीलिए हदीस के अल्फाज हैं, सही है मुस्लिम की रिवायत, कि जब आप बीमार हो जाते या कभी रात में आपकी आंख नहीं खुलती, तो दिन में उसी नमाज को पढ़ते जो नफल नमाज है,
عام مومنوں کے لیے، نبی کے لیے واجب نماز تھی، وہ فرض تھی تہجد کی نماز۔ اللہ کے رسول دن میں 12 رکعت پڑھتے، 8 تہجد کی نماز اور 4 جو وتر کی نماز جو 3 تھی اس کو 4 کر کے پڑھتے تھا۔ ایک پڑھنے کی عادت کسی کو وتر ہے اور سو گیا نہیں پڑھ پایا تو دن میں 2 پڑھے، 3 پڑھنے کی عادت ہے 4 پڑھے، 5 پڑھنے کی عادت ہے وہ 6 پڑھے۔ اس پر علماء کی تصریحات موجود ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے تعلق سے تھا۔ عام طور سے دین سے دوری اور رمضان کے بعد ہماری جو ہے ہماری حیاتوں کے اندر جو فرق نمایاں ہے وہ کیوں ہے جانتے ہیں؟ وقت کہتے نہیں دے پاتے ہیں، وقت نہیں دے پاتے، شیطان چھوٹ گئے ہیں، یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ رمضان میں بندھے تھے تو ہم لوگ بھی مسجد میں آ جاتے تھے، اب چھٹا گئے ہیں، سب آزاد ہو گئے ہیں، جگہ جگہ چم پکڑ لیتے ہیں، یہ پولیس والے ہیں، یہ آنے نہیں دیتے، بہکاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، لیکن نہیں میرے بھائیو، اصل میں مال کے حصول کی طرف کوششیں زیادہ۔ اور قرآن میں آپ اگر دیکھو گے تو ایک مسلمان اگر یہ سوچتا ہے کہ ہم دین سے دور رہ کر کے بہت مالدار ہو جائیں گے، ہماری زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی، تو ایسا سوچنا بند کر دو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے، ہماری عبادتوں سے روح گردانی کرے، انحراف کرے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ آپ اس لیے دکان سے نہیں آتے ہو کہ گراہک واپس ہو جائیں گے، آپ اس لیے کاروبار بند کر کے جمعہ میں بہت پہلے نہیں آتے ہو، نماز کے لیے نہیں تشریف لاتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، کاروبار پر فرق پڑ جائے گا۔ تو یاد رکھو، دین سے دور ہو کر کے آپ زندگی کو چاہے جس قدر بہتر بنانے کی کوشش کیوں نہ کرو، آپ کی زندگی خوشحال نہیں ہو سکتی ہے، گھروں میں برکتوں کا نزول نہیں ہو سکتا ہے، لڑکے آپ کے فرما بردار نہیں ہو سکتے ہیں، شوہر بیوی کا جھگڑا گھر سے ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کہتے ہیں زندگی تنگ کر دیں گے اگر منہ پھیر کے جاؤ گے، اگر اعراض کرو گے، سمجھ رہے ہیں، زندگی تنگ کر دیں گے۔ اس لیے دین سے جڑ کر رہو، دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے خوشحال زندگی چاہیے، نوٹ چاہیے، پیسہ چاہیے، اللہ کہتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، بھائی ہو بہن ہو، نیک عمل کرے اور وہ ایمان پر بھی ہو، اللہ کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، خوشحال زندگی دیں گے۔ 10 کماؤ گے، لاکھوں میں جو گھوم رہے ہیں ان سے زیادہ خوشحال رہو گے، یاد رکھو آپ، ان سے زیادہ خوشحال رہو گے۔ اور نبی کی حدیثیں اس پر کہیے کہ اگر کوئی شخص آخرت پر توجہ زیادہ دیتا ہے، دنیا ناک رگڑ کر کے اس کے پیچھے جاتی ہے، یاد رکھو من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کی زندگی کا مقصد، اولین مقصد آخرت بن جائے، آخرت بن جائے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ غنا کو، مالداری کو اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے، حرص و حوث کی آگ میں جلتا نہیں ہے، موازنہ نہیں کرتا، وہ تو لاکھوں میں ہیں، اللہ کو میں ہی ملا تھا، مجھے جھوپڑی میں رکھا ہے، وہ بنگلوں میں رہتے ہیں، اچھے مکان میں رہتے ہیں، اچھے اونچے خاندان والے ہیں، یہ حرص و حوث کی آگ میں جو بنتا جلتا ہے، کیوں؟ کیونکہ فقیر ہے، وہ اندر سے فقر ہے، محتاجگی ہے، اور سب سے بڑی مالداری یہ دل کی مالداری ہے۔ آخرت کو ترجیح دو، آخرت پر پہلی نظر ہو آپ کی، دکان بند ہو جائے چلے گا، کاروبار متاثر ہو جائے چلے گا، نماز چھوٹنے نہ پائے، عبادتوں کو آپ ثانوی درجہ جس دن دینے لگ جاؤ گے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پیشانیوں کے بیچ میں فقیری لکھ دیتا ہے، آپ کروڑ پتی بن جاؤ، مال و دولت حاصل کر لو، لیکن یہ مارواڑیوں کی طرح آپ لکیر کے فقیر ہی رہو گے، یاد رکھو، نہ ایک کٹنگ پینے کی توفیق ہوگی اور نہ پلانے کی توفیق ہوگی۔ ہم نے ایسے بخیلوں کو دیکھا ہے، ان کے بچے ترستے ہیں اچھے کھانے کے، بیویاں ترستی ہیں اچھے کھانوں کے لیے، ان کے گھر والے ترستے ہیں اچھی زندگی کے لیے، وہ فقر اور محتاجگی سے دور ضرور ہیں، لیکن اندر محتاجگی کنڈلی مار کے سانپ کی طرح بیٹھی ہوئی ہے۔ آخرت پر توجہ زیادہ دو گے آپ، پیارے نبی کہتے ہیں اللہ غنی بنا دے گا،
آپ کے الجھے ہوئے کاموں کو اللہ سنوار دے گا. اور اگر دنیا ناک رگڑ کے 10 کی کوشش کرو گے 20 ملے گا, وہاں سے روزیاں دے گا, آپ کے توقع میں نہیں, آپ کے توقع میں نہیں. اور اگر دنیا پر توجہ آپ نے زیادہ دیا, فقیر کے فقیر رہو گے. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے 20-20 سال سے حمالی ہی کر رہے ہیں, 25-25 سال سے وہ جھوپڑی ہی میں رہ رہے ہیں, اور تب بھی پریشان تھے, آج بھی پریشان. کل بھی مسجدوں سے دور تھے, آج بھی مسجدوں سے دور ہیں. خوشحالی نہیں آ سکتی ہے, یاد رکھو. ایک دو باتیں اور. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا کو ہدف اول بنا لے, پہلا مقصد آدمی بنا لے, مسلمان دنیا کو ترجیحات میں شامل کر لے, پہلے نمبر پر اس کو رکھنا شروع کر دیتا ہے, فرق علیہ شملہ, اس کے بنائے کاموں کو بگاڑ دیتا ہے. آج سودا ہوا ہے, سودا ہوا, خون آ گیا, آپ کا مال منظور نہیں ہے, آپ کا مال منظور نہیں ہے. آپ نے جس کو دیا ہے مال لے کے چمپت ہو گیا, بھاگ گیا, اب سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ. آپ بنائے کاموں کو اللہ بگاڑ دیتا ہے, یاد رکھو. اور مسجدوں سے دور ہونے, کاروبار میں بہت زیادہ مبتلا ہونے اور لگ جانے کی وجہ سے آپ سوچتے ہو مال بڑھ جائے گا, روزیاں زیادہ آئیں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اتنا ہی دیتا ہے ما قدر لہ, جتنا اس کے نصیبے میں مقدر کر دیا گیا ہے. آپ 14 گھنٹہ کام کرو, 20 گھنٹے کام کرو, اللہ نے جتنی روزی لکھ دی ہے اس سے زیادہ نہیں پا سکتے ہو. جیسے موت سے مفر اور رستگاری نہیں ہے, ایسے روزی جو لکھ دی گئی ہے اس سے بھاگ نہیں سکتے ہو. موت آپ کا تعاقب کرتی ہے, روزی آپ کا پیچھا کرتی ہے. جو آپ کا ہے مل کے رہے گا, جو آپ کا نہیں ہے وہ آپ کی جیب میں آ کے بھی چلا جائے گا, یاد رکھو. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرما, دین پر اللہ استقامت دے, اور صوم و صلات کا اللہ پابند بنا, زبانوں کی حفاظت کی توفیق دے, نگاہوں کی سیانت کی توفیق دے. اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں ایمان پر رہیں, اسلام پر رہیں, اور تمام دینی تقاضوں کی تکمیل ہمارے ذریعے ہوتی رہے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.